آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے، تصوف۔ لیکن یہ ایک نشست میں ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی میرے خیال میں تو کوئی 3-4 پارٹ ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ زیادہ طوالت بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کہیں اتنی طوالت جو ہے وہ بوجھل نہ ہو جائے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمرائز کروں۔ چونکہ تصوف پر ویسے تو دبستان موجود ہیں، فلسفی کے حوالے سے، بہت لطافت کے حوالے سے، تو جو خوبصورتیاں ہیں اس میں، تو بہت ہی بزرگوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر۔ لیکن میں جو اس پہ جو ایک تحقیقی نقطہ نظر بیان کروں گا، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ لذت آشنائی اس انداز سے ہوگی کہ اس کا مختلف معاشروں پر امپیکٹ کیا پڑا، اور آج کی دنیا کے ساتھ اس کا جو خیال ہے، جو اس کی فلسفیکل میل ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ ہمارا ہوگا۔ میں چونکہ ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ میں بہت ہی انالیٹیکل اسٹڈی کے حوالے سے، موضوعی اعتبار سے نہیں بلکہ معروضی اعتبار سے ہی اس کا انالیسس کرتا جاؤں گا۔ میری اپنی جو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اپنائیت ہے، محبت ہے، الفت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو میری اپنی انٹرپریٹیشن جو ہوگی وہ معروضی نقطہ نظر کے حوالے سے ہی ہو سکے گی۔ تو اس میں یہ بھی ہوگا، اور مختلف علاقوں میں کس طرح یہ فروغ پذیر ہو سکا، عرب میں، ایون کہ یورپ میں، سندھ میں، یہ سندھ تہذیب کی بات میں کر رہا ہوں، ہند میں ہند تہذیب کی بات کر رہا ہوں، تو کیسے یہ اس نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ تو جو اثرات چھوڑے ہیں اس نے، تو یہ ساتھ ساتھ میں جس انداز سے بیان کرتا جاؤں گا تو کچھ خیالات واضح ہوتے جائیں گے۔ اس میں میرا تعلق چونکہ تمام مکتبہ ہائے فکر کے لوگوں سے رہا ہے، تمام مکتبہ ہائے فکر میرے لیے انتہائی محترم ہے، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ تمام جو جید علماء کرام تھے وہ میرے گھر تشریف لاتے رہے، میرا ذاتی تعلق ان سے رہا۔ مولانا عبداللہ سلفی صاحب تھے، بہت شاندار شخصیت تھے، وہ میرے گھر بھی تشریف لاتے، میں خود بھی حاضر ہوتا ان کے پاس۔ ایسے ہی پیر نصیر الدین شاہ صاحب تھے، ان سے میری نیاز مندی تھی، تشریف بھی لاتے، میں بھی حاضر ہوا کئی مرتبہ۔ ایسے ہی علامہ آغا نسیم عباس صاحب تھے مرحوم، ان کے ساتھ تو اتنا تعلق تھا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ دوست تھے، جیسے فیملی ممبر ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے دوست ہیں مولانا اشفاق صاحب۔ تو یہ مختلف مکتبہ ہائے فکر کے لوگ تھے، مختلف نقطہ ہائے نظر رکھنے والے علماء کرام تھے۔
لیکن ان سے تعلق تھا، محبتیں تھیں اور ہیں۔ ایسے ہی میں مستفید تمام اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان سے مستفید ہوا۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ میں مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین اصلاحی صاحب اور اسی طرح اس مکتبہ فکر سے خواہ وہ اہل سنت ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، پھر علامہ باقر الصدر ہوں، تو پھر تصوف کا تو میں پھر ذکر کرتا جاؤں گا، چونکہ وہ جس طرح جڑا ہوا ہے، تو گویا سب بزرگوں سے ایک واسطہ رہا، تعلق رہا، روحانی طور پر بھی اور بالمشافہ ملاقاتیں بھی رہی۔ ان کی کتب سے بھی میں مستفید ہوا۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں یہ 9ویں سے 13ویں صدی عیسوی میں کچھ تحریکیں جو تھیں یہ فروغ پذیر ہوئی، جس میں سائنس کے حوالے سے، جس میں متزلہ جو تھے ان کے حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے، ایسے ہی ما بعد الطبیعت کے حوالے سے بھی یہ تحریکیں فروغ پذیر ہوئیں۔ اب ما بعد الطبیعت کے حوالے سے کہ کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے، کائنات کی بے کراں وسعتوں میں انسان کیا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اپنے رب سے، اپنے مولا سے اس کا تعلق کس طرح جڑتا ہے، اس کی الہیات کے حوالے سے جو تصورات ہیں، اس کی اخلاقیات کے حوالے سے جو تصورات ہیں، یہ سب فروغ پذیر ہوئے۔ تو ایسے ہی تصوف جو ہے یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف علاقوں میں اس کا اثر، تو اس کو خاص کر پہلے ہم عرب میں جب اس کا دیکھتے ہیں تو یہ حضرت جنید بغدادی جو ہیں، یہ کم و بیش 908 909 عیسوی کا عرصہ ہوگا، تو ان سے ہی ہمیں جو ڈاکومنٹیشن کی شکل ہے، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ فکر جو ہے یہ فروغ پذیر ہوتا ہے، اور یہ اپنا سلسلہ جو ہے جا کے آگے ملاتے اور مولا علی سے ملاتے ہیں۔ اور اسی لیے تو مرزا غالب کے دیوان میں جو مولا علی کی شان میں منقبت ہے، اس کا پہلا شعر ہے بہت خوبصورت، منقبت مولا علی، کہ دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ تو اس شعر میں تصوف بلکہ وحدت الوجود جو ہے اس کو غالب نے بہت ہی شاندار انداز میں بیان کیا۔ ہم اس عرب والے سلسلے کو تھوڑا بعد میں اس پہ آتے ہیں، پہلے یہ ہند سندھ کے حوالے سے ایک تھوڑا میں ایک جائزہ دے دوں کہ یہاں بھی اس کا بہت اثر رہا
اور چونکہ یہاں ڈائیورسٹی تھی اور اس ڈائیورسٹی کے حوالے سے مختلف کلچرز جو تھے وہ موجود تھے اور مختلف خیالات بھی تھے، تو اس کا اثر ان یہاں کی تہذیبوں پہ، یہاں کے کلچرز پہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ شنکراچاریہ کی تھاٹس میں بھی اثر نظر آتا ہے، ایسے ہی اور گرچہ جو مہاتما کا جو فلسفی ہے وہ چونکہ ریلیجن نہیں ہے، وہ بھی نان ویلنس کے اوپر منطبق ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ آج کا جو ہندوستان ہے ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ جیسے ایک امریکن ایک کمیشن آف ریلیجس رائٹس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جو اور کمیونٹیز ہیں ان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، جبکہ ان کا آئین جو تھا وہ سیکولر تھا اور اسی انداز سے وہ بڑھ رہے تھے کہ نان ویلنس کے انداز سے، لیکن اب آر ایس ایس اور بی جے پی نے جو پالیسیاں مرتب کی ہیں وہ ویلنس پر ہیں اور اس کا افسوس ہوتا ہے۔ بہرکیف جنید بغدادی جو تھے ان کی بات ہو رہی تھی، یہ تو انڈیا کا ذکر درمیان میں ایسے آ گیا کہ یہ بجائے امن اور پیس اور محبت اور شانتی کے ایک ایسا ایک شامنسٹ نقطہ نظر جو ہے وہ پرموٹ ہو رہا ہے، اور ایک فاسٹ شاونزم جو ہے، فاسٹ شاونزم اور فاسٹ فاشزم جو ہے وہ فروغ پذیر ہو رہا ہے، جس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ گرچہ تصوف فلسفی کی ایک تھوڑی گلمپسز جو ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا ایک ویو جو دے دوں کہ اس کے ماخذ بھی قرآن و سنت ہیں، ظاہر بات ہے، اور فلسفیانہ و فکری جو انٹرپریٹیشن ہے ظاہر ہے وہ ماخذ تو یہی ہے۔ جزو اور کل کا ایک تصور جو صوفیاء کرام دیتے ہیں، کثرت اور وحدت کا تصور، کہ کائنات جو ہے یہ ایک روح کلی کا ریفلیکشن ہے، اور جیسے غالب نے تو بارہا مختلف جگہوں پہ کہا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ جو عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، تو ایسے ہی بالکل یہ اس کی جو آگے صوفیاء کرام جو اس کی سٹیجز بناتے ہیں تو اس کی بہت ہی جو خوبصورت شکل، پیوریفائی شکل آگے بنتی ہے وحدت الوجود کی، اس پہ آگے آئیں گے، اور وحدت الشہود کی۔ وحدت الشہود جو ہے یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ آگے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے تو الگ الگ فکر ہمیں نظر آتی ہیں کہ لیکن آگے کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ اصل میں شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، تو پھر یہ مطلب ہے کہ تقریباً ایک ہی فکر بن جاتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے جنید بغدادی کے حوالے سے، ان کا پیریڈ جو ہے وہ 908 کا میں کہہ رہا تھا یا 909 کا میں کہہ رہا تھا، تو ان کے بعد جو ہے وہ
یا ان کے ہم اثر ہیں حضرت باجزید بسطامی جو ہے وہ، اور اسی طرح جو بہت ہی ایک بڑا نام منصور حلاج کا ہے، ان کے بعد یہ آتے ہیں، ان کا جو دور ہے وہ بھی کم و بیش انہی کا ہے، 920 21-22 کا دور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم دا ٹروتھ، گرچہ انہیں اس بات پہ بہت مصیبتیں جھیلنا پڑیں کہ آئی ایم دا ٹروتھ، جب انہوں نے کہا ان کی ایگزیکیوشن بھی ہو گئی اس بات پہ، تو لیکن ان کے شاندار کتب موجود ہیں، اور ان پہ کام بھی، تحقیق بھی جو ہوئی وہ بھی شاندار۔ ان کے بعد 1110 1111-12 کا عرصہ، یا اس کے بعد پھر حجت الاسلام امام غزالی جو ہیں ان کا ہے۔ امام غزالی جو ہیں ان کی تو بہت کام ہے، بڑا نام ہے۔ ان کی کتب میں انہوں نے جو، جیسے صوفیہ کہتے ہیں سلوک کی منزلیں، جو ان کی جو سٹیجز ہیں، جو تیسری سٹیج ہے میرے خیال میں، وہ ہے وحدت الوجود کی سٹیج۔ تو ان کی وحدت الوجود کے حوالے سے امام غزالی کی 2 مشہور کتابیں ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ کیمیائے سعادت ہے، ایک احیاء علوم الدین ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس میں کہ میں بہت جو ہے ریسرچ کرتا رہا، بہت میں پھرتا رہا، گھاٹ گھاٹ کا میں نے پانی پیا، اور میں بہت تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ مجھے سارا کچھ جس کو کے متعلق میں لکھ رہا ہوں یہ سچ نظر آیا ہے۔ تو آپ نے اسی فکر کو آگے بڑھایا، آپ ایک مستند ہیں، اس میں آپ کی یہ جو 2 کتابیں ہیں وہ بہت مستند ہیں۔ آپ نے ان کتابوں میں جو 3 سٹیجز میں نے بتائی ہیں وہ بہت شاندار انداز سے جو وحدت الوجود کی منزلیں طے کرواتے ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے سے، اپنے قاری سے، تو وہ شاندار ہیں۔ تو وہ وحدت الوجود کو تصوف کا منتہائے کمال قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے بعد بہت شاندار محی الدین ابن عربی، جو یورپ میں میرے خیال میں اسپین میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے پھر ٹریول کر کے اور پھر عرب میں، شام میں مقیم رہے۔ ان کی 2 کتابیں فصوص الحکم اور فتوحات۔ تو انہوں نے بھی امام غزالی کو ہی بنیاد بنایا، اور ان سے ہی مستفید ہو کے اور وحدت الوجود کو ہی آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے گئے۔ اس کے بعد ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں اس کا اثر، ویسے تو یہ بہت پھیلا ہوا ہے دائرہ اس کا، ہم جب مطلب یہ کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اور بہت ہی صوفیاء کرام ہیں کہ جن کو آپ کس طرح اس بحث سے باہر، بحث میں نہیں لیں گے، باہر رکھ سکتے ہیں، باہر تو رکھا نہیں جا سکتا، مولانا روم کو کیسے باہر رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سبجیکٹ جو ہے یہ طوالت پکڑ جائے گا، کیونکہ ہر صوفی جو ہے اس کے ساتھ اتنی الفت ہے کہ اس پہ ایک الگ الگ نشست درکار ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تیرانہ میں ایک ویو دے رہا ہوں اپنے ویورز کے حوالے سے ان کو۔ اس کے بعد ہندوستان میں بہت ہی شاندار انداز سے امام الہند شاہ ولی اللہ جو تھے، وہ انہوں نے بہت شاندار انداز سے اس فکر کو آگے بڑھایا۔ مجھے افسوس یہ ہے
کہ شاہ صاحب کو میں نے تقریباً کوئی جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس کے بعد پھر جب میں پڑھاتا تھا تو کچھ تھوڑا پڑھا، لیکن کرونا کی وجہ سے میں آج کل یہ گفتگو کرنے سے پہلے ان کو نہیں پڑھ سکا ہوں زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے بسٹر بکس جو ہے وہ بند ہے، اور مجھے میری لائبریری میں یہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ ان کی کتابیں موجود نہیں تھیں۔ ان کی فکر کو شاہ اسماعیل جو تھے انہوں نے بہت ہی شاندار انداز سے آگے بڑھایا، بہت ہی آرگنائزڈ ہوئے۔ یہ وہ صوفی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے تصوف کو بہت ہی آرگنائزڈ انداز سے جو آگے پڑھایا ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان سے میری بحث ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ برٹرن رسل نے یہ کہا کہ صوفیاء کرام نے مزاحمت نہیں کی ظلم کے خلاف۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی صوفیاء کا فکر جو ہے اس میں سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں وہ ہی مزاحمتی ہوتی ہیں، بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، اس کا میں ذکر آخر میں کروں گا۔ پریکٹیکلی شاہ اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے پریکٹیکلی مزاحمت کی ظلم کے خلاف، انہوں نے باقاعدہ جنگ کی، باقاعدہ لڑائی لڑی، اور بہت ہی آرگنائزڈ وے میں انہوں نے تصوف کو جو ہے وہ استعمال کیا، اور مزاحمت جو ہے یہ تصوف کا جو مزاحمتی فلسفہ ہے وہ پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کر کے دیا۔ ان کی کتابیں جو ہیں تقویۃ الایمان اور ابکات، جو ان کی پہلی کتاب یہ ہے اس میں تو علمی بحثیں ہیں، اور ان کی جو ابکات ہے یہ تصوف کی دنیا کا شاہکار ہے، اور میں انہیں بھی تصوف کی دنیا کا شاہکار صوفی سمجھتا ہوں۔